مکہ مکرمہ میں آج کا خطبہ فضیلت الشیخ ڈاکٹر ماہر بن حمد المعقلی حفظہ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، اور انہوں نے اس شاندار موضوع کے متعلق خطبہ ارشاد فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو وہ کون سے اعمال ہیں جو اس کے بعد بھی اس کو فائدہ دیتے ہیں، موت کے بعد بھی اس کی قبر میں اس کا اجر جاری رہتا ہے۔ انہوں نے بات کا آغاز یوں کیا کہ موت تو ہر انسان پر آ ہی جانی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کے اوپر موت آ جانی ہے، کوئی شخص موت سے مستثنیٰ نہیں ہے، اور یہ موت ہر شخص پر آ کر رہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا، جو نیکیاں کی ہوں گی اس کا اجر ملے گا، جو برائیاں کی ہوں گی ان کا حساب ہوگا اور ان کی سزا ہوگی۔ لیکن انسان کو چاہیے کہ دنیا میں نیکیاں کر لے، بھلائیاں کر لے، اور جتنے اچھے کام کر سکتا ہو کر لے، ساری برائیوں سے بچ جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب آسان ہو۔ اور جب انسان نیکیاں کرے تو نیکیوں میں ان نیکیوں کو اختیار کرنا چاہیے کہ جن کا فائدہ انسان کو ہو اور انسان کی موت کے بعد بھی ان کا فائدہ جاری رہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال یا اس کی نیکیاں رک جاتی ہیں، مزید بڑھتی نہیں ہیں۔ صرف 3 چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کی نیکیاں بڑھتی ہیں، ایک صدقہ جاریہ جس کا اجر جاری رہتا ہے، جس کا اجر باقی رہتا ہے، اور پھر وہ علم کہ جو لوگوں کو فائدہ دینے والا ہو، اور وہ بیٹا یا وہ اولاد جو انسان کے لیے دعا کرے۔ تو پھر انہوں نے اس کی مثالیں بھی دی، انہوں نے بتایا کہ موت کے بعد اچھی شہرت پیدا کرنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ان 3 کاموں کو کرے جن کا تذکرہ اس حدیث میں آیا ہے، جیسا کہ علم نافع کے حوالے سے آیا ہے، جیسے انسان کوئی کتاب لکھ دیتا ہے، کوئی ایسا عمل کر دیتا ہے، ایسا علم سکھا دیتا ہے کسی کو کہ جو اس کی موت کے بعد بھی کام آتا رہتا ہے۔ امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ کا واقعہ انہوں نے نقل کیا کہ وہ ایک دن بیٹھے تھے اپنے شیخ یا اپنے استاد اسحاق علیہ رحمۃ اللہ کے پاس، اور انہوں نے ایک مرتبہ یہ کہا امام اسحاق علیہ رحمۃ اللہ نے کہ اگر کوئی شخص یوں کرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنت ہے اس کو ایک مختصر کتاب میں جمع کر دے، تو امام بخاری کے دل میں یہ بات آ گئی کہ میں اس کام کو لے کر شروع کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے وہ کتاب لکھنا شروع کر دی جو آج کے دور میں صحیح بخاری کے نام سے جانی جاتی ہے، کہ جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت موجود ہے، اور جو کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب، اوتھینٹک کتاب مانی جاتی ہے۔ تو یوں ایسا علم کہ جو انہوں نے سکھایا جس کی وجہ سے لوگ آج تک مستفید ہو رہے ہیں، اور انہوں نے اس چیز پر بھی زور دیا کہ دیکھیں ایک لفظ ہی تھا، یعنی جو انسان نے منہ سے نکالا، اور اس کی بنیاد کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا اجر دیا، یعنی ان کو امام اسحاق علیہ رحمۃ اللہ کو امام بخاری کے اس کام کا بھی اجر ملے گا، کیونکہ انہوں نے ان کو اس کا راستہ دکھایا تھا۔ تو جو کوئی نیکی کرتا ہے اور اس کے بعد لوگ اس کی نیکی کو کاپی کرتے ہیں، یا جو کسی نیکی کا راستہ دکھاتا ہے، تو اس کو بھی نیکی کرنے والوں کا اجر ملتا ہے۔ ہاں، نیکی کرنے والوں کا اجر کم نہیں ہوتا، ان کو پورا اجر ملتا ہے، لیکن ساتھ اس کو بھی ملتا ہے جس نے پہلی مرتبہ نیکی کی تھی یا جس نے ان کو نیکی کا راستہ دکھایا تھا۔ اسی طرح صدقہ جاریہ، جیسا کہ مسجدوں کو بنانا، جیسا کہ کنویں کھودنا، جیسے پانی فراہم کرنا، جیسے بیماروں کے لیے کوئی مستقل بندوبست کر دینا، ہسپتال بنا دینا، یا جیسے یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، غریبوں کے لیے مستقل کوئی انتظام کر دینا کہ موت کے بعد بھی ان کو اس کا اجر ملتا رہے، یا ان کو مستقل فائدہ ملتا رہے، اور وہ فائدہ انسان کی موت کے بعد بھی جاری رہے گا، تو ظاہر ہے موت کے بعد اس کو اجر بھی ملتا رہے گا۔ پھر اولاد وہ انسان کا ذخیرہ ہے کہ جس کی اگر اچھی تربیت کر دے تو وہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے، اور وہ موت کے بعد اس کے لیے دعائیں بھی کرتی ہے، اور ان کے اعمال جو وہ نیکی کے کرتے ہیں، وہ انسان نے اگر ان کو اچھے کام سکھائے ہیں، ان کا اجر بھی انسان کو قبر میں ملتا رہتا ہے۔ پھر یہ کہ انسان سنت کے اوپر عمل کرے اور ایسے کام کرے جو نیکی کے ہوں، اور لوگوں کے درمیان ان کاموں کو رائج کر دے یا بھلائی کا راستہ دکھائے، جیسے میں نے پہلے بتایا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اسلام میں کوئی اچھا کام جاری کرتا ہے اور اس کے بعد لوگ اس کو کاپی کرتے ہیں، تو جس نے وہ پہلے نیکی کی تھی اس کو ان سب لوگوں کا اجر ملے گا جو اس کے بعد اس کو کاپی کرتے ہیں۔ جیسا کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ جو بہت زیادہ فقیر تھے، جن کے پاس کپڑے بھی صحیح سے نہیں تھے اور جنہیں جوتے بھی نہیں پہن رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کے حیرانی کا اظہار کیا کہ یہ اتنے فقیر ہیں، اتنے محتاج ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں خطاب کیا اور کہا کہ جس کے پاس جو ہے اضافی وہ لے کر آئے، کو صدقہ دیں۔ تو ایک شخص اٹھا، وہ جا کے ایک سامان کی کہہ لیجئے کہ ایک
مجموعہ یا ایک گٹھری اٹھا کے لایا اور پھر اس کو دیکھ کے لوگ ایک ایک کر کے دو کر کے جو ہے وہ گئے اور جا کے سامان لے کر آنے لگے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑی بڑی ڈھیریاں لگ گئیں سامان کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کے خوشی ہوئی اور وہ مسکرانے لگے۔ تو وہ شخص جو پہلی مرتبہ یا سب سے پہلے اٹھ کے گیا تھا، اس نے وہ جھجک ختم کی، اس نے وہ راستہ کھولا، اس نے دکھایا کہ ہاں اس طرح کرتے ہیں، میں کرتا ہوں، پہلے میں کرتا ہوں۔ تو جو نیکی میں پہل کرتا ہے اس کو دیکھ کے پھر لوگ اس کو کاپی کرتے ہیں، اس کو سب کا اجر بھی ملتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص نیکی کا آغاز کرتا ہے یا نیکی کا راستہ دکھاتا ہے، اس کو بھی نیکی کرنے والے کا اجر ملتا ہے۔ جیسا کہ ایک شخص مسافر تھا، راستے میں اس کی سواری فوت ہو گئی، تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مجھے سواری فراہم کر دیں یا مجھے بندوبست کر دیں اپنے جگہ پہنچنے کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن ایک شخص ساتھ بیٹھا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو بتا دیتا ہوں کون ہے جو اس کی مدد کر سکتا ہے اور کون ہے جو اس کو اپنے گھر تک پہنچا سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جو نیکی کی راہ دکھاتا ہے اس کو بھی اس کا اجر ملتا ہے جو نیکی کرنے والا ہے، یعنی اس نے تو راستہ دکھا دیا کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ، وہ آپ کی مدد کر دے گا۔ اب وہ شخص جو اس کی مدد کرے گا اس کو تو اجر ملے گا ہی، لیکن اس بتانے والے کو بھی ساتھ اجر ملے گا۔ پھر انہوں نے اس چیز کا بھی ذکر کیا کہ موت کے بعد اچھی شہرت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی تمنا انبیاء علیہ السلام بھی کرتے رہے ہیں، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے پروردگار مجھے بعد میں آنے والے لوگوں میں اچھی شہرت نصیب فرما۔ تو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اچھی شہرت ایسی پیدا کی ہے کہ آج تک لوگ ان کو یاد کرتے ہیں اور آج تک وہ مشہور ہیں۔ ابو الانبیاء علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے نام سے آج بھی معروف ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے، اس کی شفقت ہوتی ہے کہ انسان کو ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما دے کہ جو اپنی موت سے پہلے وہ کر لے اور جس کا اجر یا جس کا اثر یا جس کا فائدہ موت کے بعد بھی جاری رہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ رحم کرنے کا ارادہ کرتا ہے، کسی شخص کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، تو وہ اس کو استعمال کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا رسول اللہ استعمال کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو موت سے پہلے اچھے کام کرنے کی توفیق دے دیتا ہے، یعنی جب اس کی موت قریب ہوتی ہے تو وہ کوئی ایسا کام کر دیتا ہے جو دنیا میں اس کو فائدہ دیتا ہے، آخرت میں اس کو اجر ملتا ہے، لیکن ایسا کام ہوتا ہے جو اس کی موت کے بعد بھی جس کا اجر جاری رہتا ہے اور وہ قبر میں پڑا ہوتا ہے اور اس کا اجر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اس کا ایک اپوزٹ اور کہہ لیجئے کہ ڈینجرس پہلو بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی شہرت اچھی نہیں بلکہ بری ہوتی ہے، دنیا میں بھی ان کی زندگی میں بھی ان کی شہرت بری ہو جاتی ہے، لوگوں میں برائیوں سے معروف ہو جاتے ہیں اور موت کے بعد بھی برائیوں کے ساتھ ہی معروف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ انسان ایسے برے کام کرے کہ برائی سے مشہور ہو جائے اور معروف ہو جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو برائی کی طرف بلاتا ہے، گمراہی کی طرف بلاتا ہے، اس کو اس کی اپنی سزا بھی ملتی ہے کیونکہ وہ برائی کے اوپر ہے، گمراہی کے اوپر ہے، اور ان لوگوں کی سزا بھی ملتی ہے جو اس کے کہنے پر برائی کے راستے میں جاتے ہیں یا گمراہی کی طرف جاتے ہیں۔ اسی طرح قتل کے حوالے سے فرمایا کہ جتنے لوگ قتل کرتے ہیں آج دوسروں کو، ان سب کا گناہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کو ہوتا ہے کیونکہ اس نے پہلی مرتبہ قتل کیا تھا اور پھر یہ قتل کا سلسلہ جو ہے یہ چلا تھا۔ تو انسان کو چاہیے کہ احتیاط کرے، نیک کام کرے، نیکی میں اپنا نام پیدا کرے اور برائیوں سے بچے، برائیوں میں اپنا نام پیدا کرنے سے بچے، کیونکہ انسان کو یہ نہیں پتہ کہ اس کی موت کب آنی ہے اور لوگ اس کو برے الفاظ میں یاد کریں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گواہ ہو، اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قریب ہے کہ تم جان لو کہ کون ہے جو مومن ہے یا جنتی ہے اور کون ہے جو دوزخی ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ ہم کیسے جانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اچھی اور بری شہرت سے، جب کوئی برائی سے مشہور ہوگا تو لوگ جو ہیں جو کسی کے بارے میں برا کہہ رہے ہیں کہ اس نے ایسا برا کیا، اس نے ایسا برا کیا، اس نے ایسا برا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں یہ گواہی بھی تو دیں گے نا کہ ہم گواہ ہیں کہ اس نے یہ برائیاں کی تھی، اور جس شخص کے بارے میں اچھائیاں بیان کر رہے ہیں کہ اس نے یہ اچھا کیا، یہ اچھا کیا، اچھا کیا، تو اللہ کے ہاں بھی تو گواہی دیں گے نا کہ اس نے اچھا کیا تھا۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اچھے کام کرے اور اچھی شہرت اپنے لیے پیدا کرے، خاص طور پر سوشل میڈیا کے دور کے اندر کہ جب کہ بہت جلدی
لوگوں کی چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں اور بعد میں دیر تک ان کو لوگ یاد کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ کوئی اچھا کام کرتے ہوئے اپنی ویڈیو بنا لیتا ہے، یا اس کو کوئی کسی اچھے کام کے ذریعے کوئی اچھا کام کر کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیتا ہے، تو لوگ اس کو دیکھ کے مستفید ہوتے رہتے ہیں اور قیامت تک اس کو دیکھتے رہیں گے، ہو سکتا ہے، اور اس کو اجر ملتا رہے گا۔ اور کوئی برائی کر کے سوشل میڈیا پہ ڈال دے تو رہتی دنیا تک کے لیے وہ محفوظ ہوگی، اور لوگ دیکھتے رہیں گے، جب بھی دیکھیں گے اس کو اس کا گناہ ہوگا، چاہے وہ اپنی قبر میں کیوں نہ پڑا ہو۔ تو انسان کو چاہیے کہ کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے۔ اور پھر انہوں نے 2-3 چیزیں یہ بتائیں، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو اچھی شہرت بنانے اور دیر تک قائم رہنے کے ذرائع ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن کریم پر عمل کیا جائے، کیونکہ قرآن کریم میں انسان کی یاد دہانی ہے، قرآن کریم میں انسان کا ذکر ہے، قرآن کریم کے ذریعے انسان کی بلندی ہے، اسی کے ذریعے انسان کو اچھی شہرت ملتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کی جائے، کیونکہ یہ ذریعہ بنتے ہیں انسان کی بھلائیوں کا، انسان کا صدقہ جاریہ بنتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ لوگوں کے کام کیے جائیں، لوگوں کے کام کریں گے تو لوگ آپ کی تعریف کریں گے، اور لوگ آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں گے، اور اس طرح آپ لوگوں میں بھلی شہرت کما لیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی یہ لوگ سفارشی بنیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔